وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا، کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. فمنہم ظالم لنفسہ، پس ان میں سے وہ بھی ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں اپنے آپ پر. ومنہم مقتصد، اور ان میں درمیانے بھی ہیں. ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، اور ان میں سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں اللہ کے حکم سے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت ہی بڑا فضل ہے. پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا ذکر کیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی جو عظیم ترین کتاب ہے، جو خاتم الکتب بھی ہے، اس کتاب کا ہم نے وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے یہ امت مراد ہے پوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جو قرآن کریم پر ایمان رکھتی ہے، قرآن کریم پر عمل کرتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. گویا کہ یہ امت جو ہے یہ چنی ہوئی امت ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے تمام امتوں سے یہ امت چنی ہوئی ہے. اس امت کی خاص فضیلت ہے کہ اس امت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا وارث بنایا ہے. اب جس امت کو اللہ نے قرآن کریم کا وارث بنایا ہو، اور جو امت قرآن کی وجہ سے باعث فضیلت ایک امت ہو، اب اگر وہی امت قرآن کو چھوڑ دے گی تو اس کو کیا بنے گا؟ اس پہ غور کر لیجئے. قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے یہ امت جو ہے یہ اللہ کی چنی ہوئی امت ہے. تو اس آیت کریمہ میں امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت ہے کہ اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا.
یہ پوری امت جو ہے، یہ جو قرآن کریم پر ایمان رکھتی ہے، قرآن کریم کو مانتی ہے. جو لوگ نہیں مانتے وہ شامل نہیں ہے اس میں. جو لوگ قرآن کریم کو مانتے ہیں، قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، پھر اس پہ پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ان کو ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا، جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. تو گویا کہ یہ چنیدہ امت ہے. یہ آیت بالکل اسی طرح ہے جس طرح سورہ بقرہ کی پوری امت کے بارے میں، جس طرح یہ آیت اسی طرح ہے جس طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. سورہ بقرہ آیت نمبر 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے. وسط سے مراد یہاں بہترین ہے. ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم سب لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائے. اور اسی طرح سورہ آل عمران میں فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو، سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. پھر اس امت کی کچھ خصوصیات ہیں کہ اس امت کی عمریں کم ہیں، وقت کم ہے، لیکن اگر وہ نیک عمل کریں تو انہیں اجر بہت زیادہ ملتا ہے. اس کی مثال احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ پچھلی امتوں کو اللہ نے لمبا وقت دیا، ایسے جیسے کہ کسی شخص نے مزدور رکھے اجرت پر. تو یہودیوں نے جو ہے وہ صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا، انہیں 1 قرات اجر ملا. عیسائیوں نے ظہر سے عصر تک کام کیا، انہیں 1 قرات اجر ملا. اور اس امت نے عصر سے لے کے مغرب تک کام کیا اور انہیں 2 قرات اجر ملا. وقت سب سے تھوڑا، عصر سے مغرب تک، اور اجر ڈبل. تو یہ امت جو ہے، یہ اللہ نے اس امت کو قرآن کا وارث بنایا ہے، اور قرآن کی فضیلت کی وجہ سے یہ امت جو ہے گویا کہ اللہ کی چنی ہوئی امت ہے. اب یہی امت، قرآن اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر یہ امت قرآن کو چھوڑ دے گی تو اس امت کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، اور وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو درمیانے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، ہر نیکی میں سبقت لے جانے والے. یہ تینوں اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ان کے درجات کا فرق ہے. ان چنے ہوئے لوگوں میں سے، ان قرآن کریم کو ماننے والوں میں سے، جن کو اللہ نے قرآن کا وارث بنایا ہے، جن کو اللہ نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، ان کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ ظلم کرنے والوں سے مراد وہ ہیں کہ جن سے بعض واجبات چھوٹ جاتے ہیں. اللہ نے تو ان کو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں ان واجبات اور فرائض کو ادا کرنے کی، لیکن ان سے بعض واجبات چھوٹ جاتے ہیں. پھر ان سے بعض محرمات ان پر عمل ہو جاتا ہے، بعض محرمات جو ہیں وہ کر دیتے ہیں، بعض محرمات کا ارتکاب کر لیتے ہیں. تو بعض گناہ والی چیزوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں، بعض واجب اور فرض چیز ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ظالم لوگ ہیں. اور مقتصد سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہیں کہ جو واجبات کو ادا کرتے ہیں اور جو محرمات کو چھوڑ دیتے ہیں. واجبات کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، واجبات میں کوتاہی نہیں کرتے، محرمات کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، محرمات کا ارتکاب نہیں کرتے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہیں جو واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات بھی ادا کرتے ہیں، مستحب چیزوں پر بھی باقاعدگی سے عمل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ چیز مستحب ہے، ہمیں عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ہم صرف واجبات پر عمل کریں گے. نہیں، یہ واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات پر بھی عمل کرتے ہیں. اور پھر یہ صرف محرمات سے نہیں بچتے، محرمات کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی بچتے ہیں. حالانکہ مکروہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان اسے کر لے تو اسے گناہ نہیں ملتا جس طرح حرام کو کرنے کا گناہ ملتا ہے، لیکن اگر نہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو یہ حرام کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی بچتے ہیں، ہر نیکی میں سبقت لے جانے والے. تو گویا کہ سابق بالخیرات وہ ہوئے کہ جو واجبات اور فرائض کے ساتھ ساتھ مستحبات پر بھی عمل کرتے ہیں اور حرام کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی بچتے ہیں. اور
مقتصد وہ ہوئے جو واجبات پر عمل کر لیتے ہیں، باقی چیزیں چاہے ان سے چھوٹ بھی جائیں لیکن واجبات کو نہیں چھوڑتے، اور محرمات سے بچتے ہیں، مکروہات کے بارے میں زیادہ اہتمام نہیں کرتے۔ اور جو ظالم لنفسہ ہی ہیں، اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن سے بعض واجبات رہ جاتے ہیں اور بعض محرمات کا وہ ان سے کبھی ارتکاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، ظلم اس لحاظ سے کرنے والے ہیں اگرچہ بحیثیت مجموعی یہ بھی اس چنی ہوئی امت میں شامل ہیں اور اللہ نے انہیں بھی کتاب کا وارث بنایا ہے، لیکن یہ باقی جو دو گروہ ہیں ان کے مقابلے میں ان سے بعض واجبات رہ جاتے ہیں، بعض محرمات کا ان سے ارتکاب ہو جاتا ہے۔ واجبات جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، کچھ چیزیں ایسی جن کا اللہ نے بطور فرض جن کا حکم دیا، واجبات سے مراد فرائض، واجبات و فرائض، تو یہ بعض واجبات و فرائض ان سے چھوٹ جاتے ہیں، بعض محرمات کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ یہ ظالم ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، جن سے اللہ نے روکا ہے، جن کو کرنے پر سزا ہے۔ اور مقتصد وہ ہیں جو واجبات فرائض پر عمل کرتے ہیں، محرمات سے بچتے ہیں، مستحبات اور مکروہات کا زیادہ دھیان نہیں کرتے۔ اور سابقون بالخیرات وہ ہیں جو واجبات فرائض کے ساتھ ساتھ مستحبات پر بھی عمل کرتے ہیں اور محرمات کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی بچتے ہیں، تو یہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان میں سے جو دو ہیں آخری یہ چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہیں، تیسرے چنے ہوئے لوگوں میں شامل نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ بعض نے یہ تفسیر بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی تفسیر وہی ہے جس کا ذکر سورہ واقعہ میں 3 لوگوں کا ذکر ہے، ایک السابقون کا ہر چیز میں سبقت لے جانے والے، اور دوسرے اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، اور تیسرے اصحاب المشأمہ یا اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے۔ بائیں ہاتھ والے تو کافر لوگ ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہاں ظالم لنفسہ سے مراد کافر لوگ ہیں۔ تو ان میں سے جو دو قسمیں ہیں وہ چنی ہوئی ہیں، مقتصد اور سابق بالخیرات۔ لیکن پہلا قول بھی میں بیان کر چکا ہوں، پہلا قول ہے یہاں ظالم سے مراد کافر نہیں ہے، یہاں ظالم سے مراد بھی وہ ہے جو مسلمان ہے لیکن وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے بعض جو ہے وہ محرمات کا ارتکاب ہو جاتا ہے، بعض واجبات کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ویسے صحیح رائے یہی ہے، یہ صحیح رائے کیوں ہے اس کی دلیل آپ کو بیان کرتا ہوں۔ جی نہیں، یہاں تو مراد وہ ہیں جو قرآن کریم کو ماننے والے، ان پر عمل کرنے والے ہیں، یہاں پوری امت دعوت شامل نہیں ہے، یہاں کلمہ پڑھنے والے اور قرآن کریم کو ماننے والے، قرآن کریم پر عمل کرنے والے، لیکن ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، بعض محرمات ہو جاتے ہیں۔ تو ایک رائے یہ ہے ظالم لنفسہ سے مراد تو وہ ہیں جو قرآن کو مانتے ہی نہیں، جو کافر ہیں، یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو وغیرہ، جن کو اصحاب الشمال کہا گیا اور ان کی سزا بیان کی گئی ہے کہ وتصلیۃ جحیم، وہ جہنم میں داخل ہوں گے والعیاذ باللہ۔ لیکن ایک رائے یہ ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے انہیں کتاب کا وارث بنایا ہے، اور یہ تینوں قرآن پر عمل کرنے والے، لیکن ان کے مراتب کا فرق ہے، اور یہ رائے زیادہ بہتر ہے۔ یہ رائے زیادہ بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا فضل ہے، تینوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، اور اللہ اصل میں ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جن کو اللہ نے کتاب کا وارث بنایا ہے اور جنہیں اللہ نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے، اور ان کے بعد اللہ نے تینوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ یہ تینوں کے تینوں جنت میں داخل ہوں گے، جنات عدن یدخلونہا۔ تو پتہ لگا کہ یہاں وہ کافر مراد نہیں ہیں، یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ، یہاں ظالم لنفسہ سے بھی مراد کافر نہیں ہے، یہاں مسلمان ہی مراد ہے، سزا کاٹ کر یا جیسے بھی، تو آخر کار یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں جو ہے وہ امت اجابت مراد ہے، جنہوں نے قرآن کو جو مانتے ہیں وہ مراد ہے، اور اس بات کی تائید، اس قول کی تائید کئی بعض احادیث سے بھی ہوتی ہیں۔ یہاں مشرک مراد نہیں ہے، یہاں قرآن کو ماننے والے، قرآن پر عمل کرنے والے مراد ہیں، باقی مراتب کا فرق ہے، بعض گناہ ہو جاتے ہیں، بعض واجبات چھوٹ جاتے ہیں ظالم سے، مقتصد جو ہے وہ واجبات ادا کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، لیکن سابق بالخیرات وہ واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات بھی ادا کرتا ہے اور وہ محرمات کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی بچتا ہے۔ تو صحیح قول یہی ہے کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کے درجات کا فرق ہے۔ تو اس کے بارے میں بعض احادیث بھی ہیں جو صحیح ہیں۔ اب مثال کے طور پر سیدنا ابو سعید خدری سے مروی ہے،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی اور پھر اس آیت کے بارے میں فرمایا، انہوں نے آیت پڑھی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور پھر آیت پڑھ کے فرمایا ہؤلاء کلهم بمنزلۃ واحدہ، یہ سب کے سب ایک ہی مقام پر ہیں، وکلهم فی الجنہ، سب کے سب جنت میں ہیں۔ ایک مقام سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا قیامت کے دن درجہ ایک ہوگا، مراد ہے کہ سب کے سب مسلمان ہیں، یہ مراد ہے۔ منزلہ واحدہ سے مراد درجات ایک نہیں ہے، کیونکہ درجات کا تو فرق ہے، ایک ظالم ہے، ایک مقتصد ہے، ایک سابق بالخیرات ہے، تو درجات کا تو فرق ہوگا۔ منزلہ واحدہ سے مراد سب کے سب مسلمان ہیں، وکلہم فی الجنہ، سب کے سب جنتی ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو گویا کہ پتہ لگا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ظالم سے مراد کافر ہے اور وہ اصحاب الشمال ہیں، وہ یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ یہاں آیت کا شروع بھی اور آیت کا آخر بھی، اور پھر اگلی آیت میں جنت کا ذکر ہے تینوں کے لیے۔ آیت کے شروع میں ہے اللہ نے تینوں کو چنا ہے، تو گویا کہ یہاں ظالم بھی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہیں، اگرچہ وہ مقام میں کچھ کم ہیں، وہ کچھ کوتاہیاں کرنے والے ہیں۔ تو یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ شامل ہیں اس میں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو الدرداء سے مروی ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ فرما رہے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بارے میں فاما الذین سبقوا بالخیرات، جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے جا چکے ہیں وہ کون ہیں؟ فاولئک الذین يدخلون الجنۃ بغیر حساب، یہ لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، سابق بالخیرات۔ واما الذین اقتصدوا، اور جو لوگ درمیانے ہیں مقتصد، فاولئک یحاسبون حسابا یسیرا، ان لوگوں کا آسان حساب لیا جائے گا۔ واما الذین ظلموا انفسهم، اور وہ جو پہلے لوگ ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں وہ بھی چنے ہوئے لوگوں میں سے، فاولئک الذین یحاسبون فی طول المحشر، ان کا لمبا حساب ہوگا محشر میں۔ تو رائے یہی ہے، راجہ تفسیر یہی ہے کہ یہ تینوں اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہیں، یہ تینوں مسلمان ہیں اور تینوں جنتی ہیں۔ ان میں ظالم لنفسہ سے مراد کافر نہیں ہے، اس میں ظالم لنفسہ سے مراد بھی مسلمان ہیں جن سے بعض گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، وہ اس اعتبار سے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں کہ انہوں نے بعض گناہ کیے ہیں، بعض گناہ کرنا بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن آخرکار وہ بھی جنتی ہوں گے۔ تو جنات عدن یدخلونہا، ہمیشگی کے باغات میں وہ داخل ہوں گے، یہ سب تینوں گروہ۔ یحلون فیہا من اساور، وہ زیور پہنائے جائیں گے اس میں، یحلون حلیہ سے ہے، حلیہ زیور کو کہتے ہیں، ان کو پہنایا جائے گا اس میں من اساور کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی، جنت میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے جنتیوں کو۔ پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے وہ کنگن پہنتے تھے، مرد لوگ بھی پہن لیتے تھے، لیکن ہماری شریعت میں جو ہے وہ مردوں کو باقاعدہ زیور پہننے سے اور سونا استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دیکھیے اگر جنت میں ایک شخص چاہے کہ دنیا کے اندر میری نظر میں سونے کی اتنی وقت تھی تو مجھے سونا ملے، تو کیا اسے سونا نہیں ملے گا جنت میں؟ یعنی دیکھیے ہر وہ چیز، چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو، بڑی سے بڑی نعمت ہو، جنت میں تو انسان جو بھی خواہش کرے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ جنت کے اندر تو اتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی کہ نعمتوں کی وقت ہی نہیں رہے گی، جنت کے اندر اتنی نعمتیں ہوں گی، اس کے باوجود دنیا کے اندر زیادہ نعمتیں ہو جائیں تو نعمتوں کی وقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جنت میں یہ نہیں ہوگا۔ جنت میں انسان چھوٹی سے چھوٹی نعمت اور بڑی سے بڑی نعمت ہر ایک سے لطف اندوز ہوگا۔ دنیا میں تو انسان کے پاس جب زیادہ نعمتیں آتی ہیں تو بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ مجھ سے دور ہو جائیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا قوم سبا کے بارے میں، جب اللہ نے ان پر سفر آسان کر دیا، انہوں نے کہا اے اللہ ہم سے سفر دور کر دے، ربنا باعد بین اسفارنا۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، انسان اکتا جاتا ہے، جنت میں انسان نہیں اکتائے گا، جنت میں انسان کسی نعمت سے نہیں اکتائے گا، چھوٹی نعمت ہو بڑی نعمت ہو، اصل میں چھوٹی بڑی نعمت نہیں ہوتی، انسان کا احساس ہوتا ہے۔ اب جن چیزوں کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں بالفرض، پانی کو ہم ہلکی نعمت سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر غور کریں تو پانی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ جن چیزوں کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں ممکن ہے ہمارے لیے وہ ہلکی ہوں، دوسرے لوگوں کے لیے کہ وہ زندگی موت کا مسئلہ ہوتی ہیں۔ تو یہ اصل میں کوئی نعمت چھوٹی کوئی نعمت بڑی نہیں ہوتی، یہ ہمارے احساسات ہوتے ہیں۔ جنت کے اندر ہر نعمت ہمارے لیے اکتاہٹ کا باعث نہیں ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کی جنت الفردوس میں ان کی مہمان نوازی ہوگی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے کہیں اور نہیں جانا چاہیں گے، یعنی کبھی جنتی جنت سے اکتائے گا نہیں۔ دنیا میں انسان، میں نے ذکر کیا، بڑی سے بڑی نعمت سے اکتا جاتا ہے۔ اگر ایک انسان کو دنیا میں بہت بڑی کوٹھی، بہت اچھی گاڑی مل جائے، ایک وقت آتا ہے اس سے بھی اکتا جاتا ہے، لیکن جنت میں اس طرح نہیں ہوگا۔ جنت میں انسان چھوٹی نعمت سے بھی نہیں اکتائے گا۔ اور پھر دوسری بات جو میں نے ذکر کی اس پہ غور کریں، ہم سمجھتے ہیں فلاں نعمت چھوٹی ہے تو جنت کے اندر فلاں چیز نہیں ہوگی۔ اگر جنت کے اندر فلاں چیز نہیں ہوگی، اگر ایک انسان کا دل کر پڑے۔ اب احادیث میں آتا ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ تھے ان کو کھیتی باڑی اور گھوڑوں کا بڑا شوق ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے، کسی صحابی نے آپ سے پوچھا کہ جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے اور کیا ہم جو ہے گھوڑے بھی پالیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے، تم گھوڑے بھی پالو گے۔ اب کوئی بندہ کہے جی وہاں گھوڑے پالنے سے کیا فائدہ؟ اب کسی انسان نے کون سا گھوڑوں سے فائدہ اٹھانا ہے؟ وہاں کس نے جو ہے نا کوئی زراعت وغیرہ کرنی ہے، مویشی، مال مویشی، جنت کے اندر مال مویشی بھی ہوں گے۔ دنیا کے اندر دیکھیے خواہشات ہوتی ہیں نا انسان کی، جو دنیا میں خواہش تھی تو جنت میں ہر وہ خواہش پوری ہوگی کہ انسان کے دنیا میں میرے پاس یہ چیز نہیں تھی، اب مجھے یہ چیز ملے۔ تو جنت کے اندر اللہ نے ہر چیز رکھی ہے، وہ اب ہم اس کو چھوٹی نعمت سمجھے، بڑی نعمت سمجھے، ہر نعمت بڑی ہے۔ تو سونا سونا ہے، چاندی چاندی ہے، چاندی بھی ہوگی۔ اب ہم کے چاندی کی حیثیت سونے کے مقابلے میں کیا ہے؟ تو چاندی بھی ایک زیور ہے، اور چاندی کی حیثیت دنیا میں بعض دفعہ اب زمانے کے اعتبار سے قیمت کم ہو جاتی ہے۔ آج کل چاندی کی قیمت سونے سے بہت کم ہے۔ بعض ایسے وقت بھی تھے کہ چاندی اور سونا تقریباً برابر تھے، چاندی کی قیمت سونے کے مقابلے میں بہت زیادہ کم نہیں تھی۔ تو جنت کے اندر چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ یہ سمے زیور ہے، خوبصورتی ہے، تو جنت کے اندر خوبصورتی ہر لحاظ سے ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ سب جنت میں داخل ہوں گے اور وہ اس میں کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے، ولؤلؤا، اور موتی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔ تو جنت کے اندر جنتیوں کو زیور پہنایا جائے گا، کنگن، اور یہ زیور اور یہ جو زینت ہے جنتی لوگوں کی کتنی ہوگی؟ تو حدیث میں آتا ہے یہ زیور اتنا ہوگا جتنا انسان وضو کرتا ہے، جہاں تک انسان کے وضو کے آثار پہنچتے ہیں وہاں تک انسان کا زیور پہنچے گا جنت کے اندر۔ اور یہ جنت کے اندر ایک بہت بڑی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور یہ انسان کو ملے گی اس کے اعمال، اس کے وضو کے اثرات کے مطابق۔ اب صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو حازم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ فکان یمد یدہ حتی تبلغ ابطہ، حضرت ابو ہریرہ اپنا ہاتھ پھیلاتے حتیٰ کہ بغل تک پہنچ جاتے وضو کرتے کرتے، یعنی بازو دھوتے دھوتے۔ میں نے کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما ھذا الوضو، یہ وضو کیا ہے؟ یہ بغل تک تو وضو نہیں ہوتا، کندھے تک تو وضو نہیں ہوتا، وضو تو یہاں کونیوں تک ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یا بنی فروخ انتم ہا ہنا لو علمت انکم ہا ہنا ما توضأت ھذا الوضو، تم یہاں ہو، اگر مجھے پتا ہوتا تم یہاں ہو میں یہ وضو نہ کرتا، میں وہ عام وضو کرتا۔ میرا خیال تھا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں نے اس لیے یہاں تک وضو کیا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تم یہاں ہو تو میں یہ وضو نہ کرتا۔ پھر وجہ بیان کی میں یہ وضو کیوں کر رہا ہوں یہاں تک۔ کھجوروں کے جھنڈ کا ذکر کہاں ہے؟ واللہ عالم، مجھے اب ذہن میں نہیں ہے۔ سمعت خلیلی، میں نے اپنے خلیل، اپنے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کا وضو پہنچے گا۔ تو میں تو اس لیے وضو لمبا کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں میرا زیور جنت کے اندر اتنا لمبا ہو جائے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک مومن کا وضو پہنچے گا، تو میں زیادہ زیور کے لیے جو ہے وہ وضو لمبا کر رہا ہوں۔ اسی طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے قیامت کے دن انسان کے اعضاء چمکیں گے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ چمک کو بڑھا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ وہ سمجھتے تھے کہ انسان اگر اپنا وضو
جو ہے وہ لمبا کر لے، اگر انسان جو ہے وہ ٹخنوں تک پاؤں دھونے کی بجائے اوپر پنڈلیوں تک، گھٹنوں تک پاؤں دھو لے، تو قیامت کے دن انسان کی ان اعضاء کی چمک اوپر تک پہنچ جائے گی، پنڈلیوں تک، ٹخنوں تک پہنچ جائے گی۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ کونیوں تک بازو دھونے کی بجائے اوپر تک دھو لے تو انسان کے وضو کے آثار قیامت کے دن چمکیں گے۔ تو پھر یہ حدیث بھی ہے کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے۔ نہیں، وہ نیت کے بغیر نہیں ہوتا، نیت کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے وضو۔ ہاں تو نہانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان غسل کرے شرعی نہاتے ہوئے، تو اس میں وضو بھی ہوتا ہے اور اس میں ساتھ ساتھ انسان نہا بھی لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیشہ کے باغات میں داخل ہوں گے اور ان کو زیور پہنایا جائے گا، ان کو پہنایا جائے گا وہاں کنگن سونے کے اور موتی، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی۔ اور یہ ان کے لیے ہوگا جو دنیا میں ریشم استعمال نہیں کرتے۔ جو مرد دنیا میں ریشم استعمال کرے یا سونا استعمال کرے، پھر جنت میں ریشم اور سونا استعمال نہیں کر سکے گا۔ جنت میں ریشم اور سونا استعمال نہیں کر سکے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ جو جنت میں چلا گیا وہ تو ہر نعمت استعمال کر سکے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ دنیا کے اندر، جو مرد دنیا کے اندر ریشم استعمال کرے تو وہ آخرت میں نہیں استعمال کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من لبس الحریر فی الدنیا فلن یلبسہ فی الآخرہ، جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ اس کو آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بندہ جنت میں چلا گیا تو جنت میں کون سی روک ٹوک ہوگی؟ کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ وہ جنت میں نہیں جا سکے گا کیونکہ جنت میں تو روک ٹوک کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح یہی حدیث جو ہے وہ سونے چاندی کے بارے میں بھی ہے۔ جو دنیا کے اندر سونا چاندی استعمال کرتا ہے، سونے چاندی کے برتن استعمال کرتا ہے، وہ جنت میں سونے چاندی کے برتن استعمال نہیں کر سکے گا۔ حالانکہ جنت میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ ریشم کی نہ سونا چاندی کی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جنت میں جائے گا ہی نہیں وہ، کیونکہ اس نے تو جنت کی نعمتیں دنیا کے اندر حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اصل میں جو بندہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو پابند کر کے رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، وہ اللہ کی جنتوں کا، آخرت میں اللہ کے انعامات کا وارث ٹھہرتا ہے۔ جو اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے، جو اپنے خواہشات کو آزاد چھوڑ دیتا ہے دنیا کے اندر، اس کے لیے تو آخرت نہیں ہے، پھر وہ تو دنیا کے اندر ساری نعمتیں حاصل کر لیتا ہے۔ تو وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، جنت میں جنتیوں کا لباس جو ہے وہ ریشم کا ہوگا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو لے گئے ہم سے غم کو۔ جنتی جنت میں کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو ہم سے غم لے گئے۔ ایسے موقع آتے ہیں جہاں بہت فکر اور بہت غم اور بہت ڈر ہوگا، تو جنتی کہیں گے جنت میں جا کے اب تو ہر قسم کا غم، ہر قسم کی فکر ختم ہو گئی۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا عمل نہیں ہے، ہم اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں پہنچے، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں پہنچے گے، تو اللہ کی رحمت ہے۔ یہ سراسر اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے ہم سے سارے غم دور کر دیے ہیں۔ وہ اپنے عمل کو بنیاد نہیں بنائیں گے، اللہ کی رحمت کو، اللہ کی تعریف کریں گے۔ ان ربنا لغفور شکور، وہ کہیں گے بے شک ہمارا رب البتہ بہت ہی بخشنے والا، بہت ہی قدردانی کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل احدا منکم عمله الجنہ، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل کبھی جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کی ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا عمل بھی؟ آپ کا تو عمل بہت زیادہ ہے۔ فرمایا ولا انا، اور میرا عمل بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ منہ بفضل ورحمہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈھانپ لیں اپنے فضل اور اپنے رحمت سے۔ اللہ کا فضل مجھ پر ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو میں جنت میں جا سکوں گا، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جنت کے اندر جو لوگ جائیں گے وہ اللہ کی تعریف کریں گے کہ اے اللہ آپ کی خاص عنایت اور آپ کی خاص رحمت اور فضل سے ہم جنت میں آئے ہیں اور ہم ہر قسم کے غم سے دور ہوئے ہیں۔ اے اللہ آپ بخشنے والے ہیں اور آپ قدردان ہیں۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلی، وہ ذات یعنی وہ اللہ جس نے ہمیں ٹھہرایا، احلنا ہمیں جگہ دی، ہمیں ٹھہرایا، دار المقامۃ ہمیشہ رہنے کے گھر میں، مقامت قائم رہنے والا گھر جو ہمیشہ رہے گا، من فضل ہی اپنے فضل سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں۔ لا یمسنا فیہا نصب، نہیں ہمیں چھوئے گا اس میں کوئی تھکاوٹ، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہمیں چھوئے گی اس میں کوئی سستی، کوئی تھکاوٹ، کوئی تکلیف، کوئی سستی ہمیں اس میں نہیں چھوئے گی۔ تو جنتی لوگ جنت میں خوش ہوں گے،
اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی رحمتوں کا شکریہ ادا کریں گے، کہیں گے اے اللہ آپ کے خاص انعام و اکرام کی وجہ سے ہم جنت میں آئے ہیں، اے اللہ آپ نے ہی ہمیں ہمیشہ رہنے والے گھر میں جگہ دی ہے جس میں ہمیں اب کوئی مشکل نہیں آئے گی، تو جنت ہی جنت میں اللہ کی تعریف کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی جنتوں کا حقدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ في رحبه تحلو الحياة شوقا